السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ جی معزز طلبہ و طالبات، میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کرنے کے لیے۔ آپ کو ہوم ورک دیا تھا کرنے کے لیے، کون کون کر کے آیا؟ ذرا ہینڈ ریز کریں، ہاتھ کھڑا کریں، شاباش۔ ایک، دو، اور باقی لوگ کلاس میں؟ سوری سر، نماز بس میں نے ابھی جوائن کیا، تو سوال کیا پوچھا تھا آپ نے؟ سوال یہ پوچھا ہے میں نے، آپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے کچھ پیجز دیے تھے کہ آپ نے وہ مطالعہ کر کے آنے ہیں۔ کون احباب ہیں جو کر کے آئے؟ صرف دو لوگ کر کے آئے مطالعہ، اللہ المستعان۔ جی باقی لوگ کیوں نہیں کر کے آئے؟ جی کیوں نہیں کر کے آئے مطالعہ؟ عمر جرار، روبی، محمد عبداللہ، مناہل، خنسا رانی، مختاور۔ جی سر وہ میرے پاس اصل میں نا بک نہیں ہے، پی تو ڈی ایف میری تو بک جو موجود ہے ہے۔ وہ چلی گئی ہے۔ سر میری بک ادھر گئی ہوئی ہے میرے بہنوئی کے گھر، وہ آئے گی تو نہیں پھر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں 1 سال بعد آئے 10 سال بعد آئے، جب تک کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پڑھنی تو آپ نے ابھی ہے نا، آپ پی ڈی ایف سے پڑھ لیں۔ نہیں سر، وہ اصل میں مجھے خود جانا پڑے گا تو اس لیے آئے گا، تو گرمی کی وجہ سے نکلا نہیں جا رہا میرے سے باہر۔ جی شگفتہ شاہد، میں نے آج فون کیا ان کو، میں نے کہا بھیج دیں شگفتہ شاہد، دیکھیں۔ جی استاذ محترم، کتنے صفحات تھے جو میں نے کہا تھا مطالعہ کرنے کے لیے؟ جی 50 صفحات تھے استاذ محترم، 223 پیج تک جی دارالندوہ سے لے کے آگے جو جگہ تھی کیا مدینہ سے پہلے، مطلب ہجرت سے جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، 52 تک۔ آپ کے وہاں جی پہنچنے تک میں نے کہا تھا۔ جی نئے معاشرے کی تشکیل سے پہلے تک کی، جی 252 تک بنتا 252 تک۔ ہاں جی۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں یہاں سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء میں پہنچے ہیں، تو قباء میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کو کس نے ویلکم کیا اور کیا معاملات ہوئے، اور پھر آپ آگے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے؟ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ جی خنسا رانی پڑھیے۔ استاد مطلب میرا نام خنسا راہی ہے۔ جی خنسا راہی کے رانی؟ آپ رانی لکھا ہوتا ہے؟ راہی ہاں آتا راہی، ہے مطلب۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جی چلیں۔ قباء میں جی تشریف خنسا آوری۔ راہی، جی استاد ایک منٹ میں بک سے کر لیتی ہوں، پیج نمبر یہ بھی آپ نے کون سا اوپن کیا ہوا ہے؟ 238۔ 230 ایک آدھ صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت یعنی سن 1 ہجری کے مطابق 23 دسمبر 666 ہجری کو سن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سٹ دھج کر استقبال کے لیے اٹھ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف ساکنان قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا۔
اور ایک گردو پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ نے ان کے داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیسمہ کے مکان میں قیام فرمایا، اور پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ ادھر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر لوگوں کی جو امانتیں تھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا، اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا، اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں یا 26ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو النجار کو، جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیجی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ نے ران کی میت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ مدینہ میں داخلہ۔ جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے نشار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ نے انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننہال یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اٹھنے کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ سے عرض و معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے چلے۔ اس پر رسول اللہ فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب نے کہا، میرا اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے کیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلے، اللہ برکت دے گا۔ چند دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔
البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئیں، باقی انہوں نے آنے نہیں دیا، اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے: کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز میں بلند کرتے اور کہتے: الا لیت شعری حل بیتن لیلہ ہوں بواد وحولی اذخر وجلیل وحل۔ یہ مجھے اس کی نہیں آ رہی کیونکہ اس کے اوپر نا اعراب نہیں لگے ہوئے، جی کوئی تو میں بات اس کا نہیں، آپ ترجمہ پڑھ لیں، کر دیتی ہوں۔ ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل کے پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ کر دے، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ آگے مدنی دور ہے، مدنی مدنی زندگی۔ زندگی۔ مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری پر منتہا ہو جاتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوم اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک محیط ہے۔ پہلا مرحلہ، ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، آپ کے پاک باز صحابہ اکرام کی اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت۔ دوسرا، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے یہود تھے۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہیں تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال اور حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔
وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو اور دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو، جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک اور صاف کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یقیناً یہ لوگ پہلے گھولی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کی طرف ہمتن متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ جو ہم اس پر جی خان صاحب کا نیٹ ڈسٹرب ہونے لگ گیا۔ شیزا قدر شبیر آپ ضرورت پڑھیے گفتگو آگے، کریں گے۔ اس بہرحال کے بعد پھر یہی سب دیکھتے سے ہیں۔ جی خان صاحب کا نیٹ کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ شیزا شبیر آگے پڑھیے آپ۔ چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر بے قدر ضرورت گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا۔ لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ وہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت یہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا، اور اس میں پشتہا پشت سے باہم بڑی شدید عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بپہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئی اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرک باشندوں کا یہ حال تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھاٹ نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ بوآز کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں
نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے منگولوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کا باقاعدہ اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بادشاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عموماً روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کے توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کی شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہود تھی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدھو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت۔ ان جی کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قالوا آج کل بھی لیس یہودیوں کا یہی علینا۔ عقیدہ ہے، آج بھی یہودوں کا عقیدہ یہی ہے کہ دنیا میں جس کا مرضی چاہے مال کھائیں، اس کو قتل کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی انہیں جہنم نہیں ملے گی، کوئی انہیں سزا نہیں دی جائے گی، جو کچھ مرضی کر لیں، جس کو چاہیں قتل کر دیں، بچوں کو قتل کریں، خواتین کو قتل کریں، ٹھیک ہے، کسی کا مال کھائیں، لوٹ لیں۔ اس وجہ سے آج کل یہودی کی قوم جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گراوٹ کے شکار ہے، جسے چاہتے ہیں مارتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مال لوٹتے ہیں، اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کی ایک شر ہے اور خباثت ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر جو ہے نا یہودیوں کی خباثت اور عہد شکنی اور مذہب سے دوری کا تذکرہ موجود ہے، یا اپنی کتاب میں جو ان کے احکامات موجود ہیں اس سے دوری کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آج بھی یہودی جو ہے وہ اسی چیز پر ہے، پہلے تو صرف عربوں کے لیے سمجھتے تھے، اب سارے انسانوں کے لیے سمجھتے ہیں سوائے اپنے۔ جی قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کی دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی، غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خوار بھی تھے، اس لیے وہ عرب شیوخ اور خوار نہیں ہوتا۔ سود خور بھی تھے، اور اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ
دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کے آگے کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیچ بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود اور بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ اگر یثرب آپ میں ان یہود کے عالمی 3 مشہور قبیلے تھے۔ عالمی معیشت پر اگر ہم نظر دوڑائیں اور عالمی سیاسی حالات کو اگر آپ دیکھیں باریک بینی سے، تو آج کل بھی بالکل یہی حالات ہے، اور اس کے بھی جو گیمز چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری یہی ہیں، اور سودی سسٹم جو نافذ ہے یہاں پر پوری دنیا میں، اور اس طرح ہی جو اسلحہ کے جو ترسیل ہے اور اس کو جو بیچنا ہے، کسی بھی دو ملکوں کو لڑا کے پھر دونوں کو الگ الگ طریقے سے جو ہے نا اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں خفیہ طریقوں سے۔ یہ سارے کے سارے طریقہ کار ان کے وہی پرانے ہیں، آج بھی انہی طریقوں کے اوپر ہی وہ گامزن ہیں اور انہی کے اوپر ہی چل رہے ہیں، اور باقی سب لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، جس طرح اس وقت عربوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ جی یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو قینقاع، یہ خزرج کے خلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بعاث میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات یہ ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی، اور یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبران کی نسل سے نہ تھے، پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے، اور ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کے نفسیات اور ذہنیت کا جز جز لا لانفک ينفك۔ بنی ہوئی تھی، سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک سالس دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے تاجر نہ سرگرمی مان پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی، بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب و سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بات کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوی بن احتب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کے کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرمایا تو میرے والد محیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے،
گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حیی بن احتب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، خدا کی قسم۔ چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اس کی حالانکہ شہادت جب انہوں نے پہچان لیا صحیح تھا کہ یہ بخاری اللہ کی کے اس رسول روایت ہے، سے بھی ملتی ہے۔ جب انہیں پہچان حاصل ہو گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ ان کی ابتدا کر لیتے، ان کی پیروی کرتے، جس طرح یہ پہلے کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا، ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور پھر عربوں کا مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب انہوں نے پہچان بھی لی ہے، لیکن پہچاننے کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو ان سے عداوت ہے، یعنی کس قدر جو ہٹ دھرم قوم ہے یہود۔ جی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عام تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ ایک اور دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہود نے دو یا تین بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی جی آپ کا نیٹ اب خراب ہو رہا ہے، فنسر آہی آپ کا نیٹ ٹھیک ہوا؟ جی مکمل کریں۔ جی جی۔ جی اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تو جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب مسلمان ان کے زیر دست رہے تھے دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمان اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی، پھر اسی پر بس نہ کیا، بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو بے خوبص سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی، اور اسے روح بعمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا۔
یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے یعنی اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورگلا کر مدینے کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اس طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ ان کو مسلمانوں کو تباہ کرنے والا اور بے خوب ان سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ رسول اللہ نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی اور محبت یا سختی اور درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت اور محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمامی کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ اگلے صفحات میں انہی باتوں کی تفصیلات ہدیہ کارین کی جائیں گی۔ نئے معاشرے کی تشکیل۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 16 ربیع الاول سن 1 ہجری کے مطابق 27 دسمبر کو حضرت ایوب انصاری کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ منزل یہی ہوگی۔ پھر آپ حضرت ایوب کے گھر منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے، آپ نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی یہ فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے، ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر۔ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ کی جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا، چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل۔ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کرے تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور برکت کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دی، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجور اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری ہوگی۔ آپ نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھی اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی آپ کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ حضرت ایوب کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ مسجد محض ادائی نماز کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش اور